السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے لیے ایک زبردست کہانی لے کر آئے ہیں جسے سن کر آپ بھرپور لطف اندوز ہوں گے۔ یہ کہانی میری سوتیلی مامی کی ہے جس کی میں آگ بجھاتا رہا۔ ایک دن میں اپنی مامی کی آگ بجھا رہا تھا کہ اچانک ماموں، میرا نام فراز ہے، میں لاہور میں رہتا ہوں، میری عمر 15 سال تھی۔ میرے ابو، امی اور مامی ایک کار ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے۔ میں اب اپنے ماموں کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے ماموں کا نام امجد تھا۔ میرے ماموں ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ میرے ماموں روزانہ ایک لڑکی کو گھر لے کر آتے تھے اور اس کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرتے رہتے۔ ایک دن میں نے اپنے ماموں کے کمرے سے عجیب سی آوازیں سنی تو میں نے کمرے کی کھڑکی سے جو دیکھا میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے ماموں سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ میرے ماموں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میری سوتیلی مامی کی عمر 23 سال تھی۔ میرے ماموں کی عمر 40 سال کے نزدیک تھی۔ میرے ماموں کام کے ایک بہت بڑے ذمہ دار تھے، اس لیے ساری عورتوں کی خواہش تھی کہ ماموں سے شادی کرتی، لیکن ماموں فیکٹری میں جاتے تھے تو بہت سی لڑکیاں فیکٹری میں کام کے لیے آتی تھیں۔ وہاں پر ماموں نے ایک لڑکی کو پسند کر لیا تھا اور وہ لڑکی بھی ماموں سے کافی محبت کرتی تھی اور ماموں سے مل لیا کرتی تھی، اس لیے ماموں کو اس سے پیار ہو گیا تھا اور میری سوتیلی مامی کو دلہن بنا کر گھر لے آئے تھے۔ میں مامی اور ماموں کا اکلوتا بھانجا تھا۔ میرے بعد میرا کوئی بھائی بہن پیدا نہیں ہوا تھا، اس لیے میرے ماموں میرے سے بہت پیار کرتے تھے اور اسی مجبوری کی بنا پر میری سوتیلی مامی بھی میرا خیال رکھتی تھی۔ میرے ماموں صبح فیکٹری میں کام کے لیے نکل جاتے تھے تو میں صبح 8 بجے اسکول چلا جاتا۔ میں 9ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا اور دن کو 2 بجے واپس آتا تو میری سوتیلی مامی میرے لیے کھانا وغیرہ بنا کر رکھ دیتی تھی۔ میں گھر آ کر کھانا وغیرہ کھا کر اپنے کمرے میں چلا جاتا اور وہاں پر فلمیں وغیرہ دیکھتا۔ فلمیں دیکھ دیکھ کر میں کافی خراب ہونے لگا تھا اور میرے اندر بری عادات پیدا ہونے لگی تھیں اور میں خود کو کئی بار سکون دے لیتا تھا، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہ کام اپنی سوتیلی مامی کے ساتھ بھی کروں گا۔ گاؤں میں ماموں کی زمین تھی۔ ایک دن ماموں کھیتوں میں پانی لگا رہے تھے۔ وہاں پر ہمارا اپنا ٹیوب ویل تھا، اس لیے ماموں نے فون کیا تھا کہ میں آج کی رات گھر نہیں آؤں گا، اس لیے تم دروازے وغیرہ لگا کر سو جانا۔ میری سوتیلی مامی نے بھی دروازے وغیرہ لگائے اور میرے ہی کمرے میں آ گئی تھی، کیونکہ میری سوتیلی مامی کو کافی ڈر لگتا تھا اور وہ کافی خوبصورت بھی تھی، اس لیے میرے ماموں نے اس کو یہ تاکید کی تھی کہ وہ میرے ہی کمرے میں سوئے۔ اس لیے میری سوتیلی مامی رات کے 9 بجے میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے اپنے کمرے میں اس کی موجودگی اچھی نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ میں تو رات کو فلمیں وغیرہ دیکھتا تھا اور اپنی گرمی پوری کرتا تھا اور آج کی رات میرے لیے کام ہونا ناممکن تھا، اس لیے مجھے اپنی سوتیلی مامی پر غصہ آ رہا تھا۔ جب میری سوتیلی مامی میرے کمرے میں آئی تو وہ میرے سے باتیں کرنے لگی اور باتوں باتوں میں وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہاری کوئی لڑکی دوست ہے، تو میں بھی اس سے فری ہونے لگا تھا اور مجھے اپنا کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، لیکن مجھے شرم بھی آ رہی تھی کہ یہ میری مامی ہے اور میرے ماموں کے گھر والے ہیں، لیکن میرے اندر کے شیطان نے مجھے کوئی سمجھ بوجھ نہیں آنے دی تھی اور اپنی سوتیلی مامی کے ساتھ ہی میں وہ کام کرنے لگا تھا جو مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ تقریباً جب میں نے خود کو اچھی طرح راحت دے لی تھی تو مجھے احساس ہوا تھا کہ میں نے اپنی سوتیلی مامی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن اس میں میری سوتیلی مامی کی بھی غلطی تھی۔ اس نے بھی مجھے منع نہیں کیا تھا کیونکہ وہ بھی سکون حاصل کرنا چاہتی تھی، جس کے لیے مامی نے مجھے راضی کر لیا تھا، لیکن اب مجھے ماموں سے کافی ڈر لگنے لگا تھا، اس لیے میں سوتیلی مامی کی ہر بات مانتا تھا اور اس کے آگے پیچھے پھرتا تھا، لیکن میری سوتیلی مامی نے میرا راز رکھ لیا تھا اور ماموں کو نہیں بتایا تھا۔ اب جب بھی ماموں گھر سے باہر ہوتے تو میری سوتیلی مامی میرا مطلب پورا کر دیتی تھی۔ مجھے بھی اس کے ساتھ کرنے سے بہت راحت ملتی تھی اور میں اس کا عادی ہو چکا تھا۔ ہمارا یہ کھیل تقریباً 4 سال تک جاری رہا تھا۔ اس کے بعد میری سوتیلی مامی نے ماموں سے میری شادی کی فرمائش کر دی تھی۔
تب میں نے اپنی پڑھائی بھی مکمل کر لی تھی، اس لیے ماموں نے کوئی اچھے سی لڑکی ڈھونڈ کر میری شادی کر دی تھی اور میں اپنی سوتیلی مامی سے گندا کام کرنے سے باز آ گیا تھا۔ اب میں اس کی محبت عزت کرتا تھا اور اپنی گناہوں کا کفارہ کرتا تھا اور اللہ سے توبہ طائب تھا کہ ایسا کام مجھے ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تھی تو سوتیلی لیکن تھی تو میری مامی، اس لیے مجھے بہت شرمندگی ہوتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔